بہت شکریہ نادر بھائی. آپ نے سوال پوچھا پہلا کہ تحریک لبیک پاکستان کی پولیٹیکل سائنس کیا ہے. تحریک لبیک پاکستان میں وہی سیاست کر رہی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور پاکستان بنتے وقت نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ. اور تحریک لبیک پاکستان اسلامی اور نظریاتی جمہوری سیاست کر رہی ہے اپنے ملک میں، اور اسلام کی بنیاد کے خلاف یا اس کے اصولوں کے خلاف جو بھی کام اس وطن عزیز میں ہوگا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تحریک لبیک پاکستان ہوگی. اور تحریک لبیک پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا، اس مقصد کے پایہ تکمیل تک اور اس کو پہنچانے کے لیے، اور جس ریاست کا خواب دیکھا، اس ریاست کو بنانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان اپنا کردار ادا کرے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ 4 نکات. آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ 4 نکاتی نہیں تھا، وہ معاہدہ تھا جس پر ہمارے بڑوں نے بیٹھ کر بات کی. مثال کے طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور کافی سارے لوگ تھے، اور ریاست کے بھی جو ذمہ داران تھے انہوں نے بات کی. اس میں 4 نکات نہیں تھے، بہت سارے نکات تھے، اور جن پر کچھ پر فی الفور عمل ہو گیا اور کچھ پر ابھی تک عمل نہیں ہو سکا. تو اس پر ہماری بات چیت ان ذمہ داران تک اور ہمارے بڑوں تک جنہوں نے ہمارا معاہدہ کروایا، ہم ان تک پیغام بھجواتے رہتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی مثبت و تسلی بخش جواب آتے رہتے ہیں. تو یہ تھی. تیسری بات آپ نے کی فرانس کے سفیر کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ یہ مطالبہ درست تھا. یہ مطالبہ 1000% بلکہ جتنے فیصد دنیا میں موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ مطالبہ درست تھا، کیونکہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کوئی ایسی بات کرنا چاہتے تھے جس سے پوری دنیا کو پیغام پہنچے کہ ہر چیز پر یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا و مولا کی عزت پر بات نہیں کر سکتے، اس پر سودا نہیں کر سکتے، اس پر کوئی قدغن برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہم نے بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا، اور یقین جانیے ہمارے قائد نے، بابا جی نے کہا کہ یہ بہت چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کرو. اگر کوئی مسلمان یا جتنے بھی ملک کے ذمہ داران ہیں یہ اپنی ذات جتنی بھی ناموس رسالت کے بارے میں غیرت رکھتے، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی، بلکہ فرانس کے ساتھ تو وہ بات کرنی چاہیے تھی جس سے فرانس کی بنیادیں ہل جاتی اور کونچیں ہل جاتی، کٹ جاتی کہ یہ وہ مسلمان ہیں، ہم نے ان کو کن کو چھیڑا ہے بات کی ہے. یہ تو بالکل ایک کمزور ترین، کیونکہ ہم پوری دنیا میں اس وقت یہی جانے جاتے ہیں کہ یہ بھکاری قوم ہے، اور ہمارے جتنے ذمہ داران ہیں یہ بھی بھکاری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جناب غلام ہیں، اور بلکہ سارے غلام ہیں، اور انہوں نے ذہنی طور پر اور دلی طور پر غلامی قبول کی ہوئی ہے. زبان پر کہتے ہیں کہ ہم آزادی کا نعرہ لگا کر رکھیں گے. تو ان سب نے غلامی اور ان کی موجودگی میں یہ چھوٹا سا مطلب تھا جیسے فرانس سے، لیکن سفیر کو ملک بدر نہیں کیا گیا، اور سفیر رضاکارانہ طور پر ملک سے گیا. اس بات کا کلک ہے، اس بات کا رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ ہم ان کو کوئی پیغام وہ نہ دے سکے. لیکن عالم کفر کو یہ پیغام ضرور گیا کہ ہم نے جو چند مہرے بٹھائے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کی حیثیت وہی ہے جو جناب میر جعفر اور میر صادق کی تھی، اور ان کی حیثیت وہی ہے جو انہوں نے دیکھا کہ جناب ان کی قوم میں کوئی جڑے نہیں ہے. قوم آج بھی اپنے آقا و مولا کے نام پر بھر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ بھرنے کو تیار ہے، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. تو یہ ہماری ملت نے، قوم نے، اور مسلمانان پاکستان نے ایسا پیغام دیا فرانس کو اور پوری دنیا کو کہ ہم صرف اگر ہمارا پہنچ تمہارے تک ہو تو پتہ نہیں کیا بنے. ہم تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ تمہارے ایک سفیر کو نکلوانے کے لیے ہم اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں. یہ تو اب انہوں نے مدانت، اور آپ بے غیرتی کہیں یا کوئی لفظ دنیا کا استعمال کریں، وہ کی ہے. اور جب ذات پر باری آئی ہے تو سب کچھ ہو گیا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سیاسی ہو، وہ آج کسی کے بارے میں ذات پر سوال کریں تو وہ بھی جناب ان کو وہ چینل بند ہو جائیں گے، وہ سارا کچھ ہو جائیں گے. لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آج اس سب کا نتیجہ
پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جس نے مداحنت کی ہے وہ اس لائن میں ذلت اٹھا رہا ہے. تو یہ ہماری بات ہے. باقی رہی اقوام عالم میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تعلقات قائم کیے اور وفود بھیجے, خطوط لکھے, وفود ملنے کے لیے آئے, سفراء ملنے کے لیے آئے حضور کو, حضور نے بھی واپس بھیجا. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جب مسلمہ کذاب کے لوگ جو بن کر سفیر آئے تو حضور نے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے جو مسلمہ کہتا ہے. انہوں نے کہا جو مسلمہ کہتا ہے ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنا روایت نہ عرب روایات کے خلاف نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا. تو ہم نے یہ بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا کہ حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ملک نے ریاستی سطح پر گستاخی کی ہے اس کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کریں. بنتا وہی ہے جو ہمارے قائد نے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اس وقت تک جب تک وہ اس شخص کو مسلمانوں کے حوالے نہ کر دیں یا کفر کردار تک نہ پہنچا دیں جو ناموس رسالت کے بارے میں ایسے نظریہ اور ایسی بکواسات اور ایسے خیالات رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے سوال. یہ سوال کا جواب وہ دیں گے جنہوں نے معاہدہ کیا مفتی صاحب سے, ریاست کے ذمہ داران مفتی محمود قریشی صاحب اور علی محمد صاحب اور اسد کیسر صاحب اور ہمارے جناب بشیر فاروقی صاحب اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب, یہ ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, وہ جواب دیں گے. دونوں طرف سے آپ سوال پوچھ لیں, آپ کو شاید کوئی تسلی بخش جواب مل جائے.